السلام علیکم ناظرین، دنیا ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد اشفاق۔ ناظرین، رات گئے بھارتی میڈیا کی جانب سے بھونڈا پروپوگنڈا کیا گیا اور ایسا پروپوگنڈا کیا گیا جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے ہی حکمرانوں کو، اپنی ہی عوام کو ایسا بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ سارا معاملہ بھارتی میڈیا کی جانب سے اٹھایا گیا، حالانکہ جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، ترجمان پاک فوج، انہوں نے یہ وعدے کیا کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو اس کی گونج بھی سنائی دے گی، اس کی آواز بھی آئے گی اور اس کو پتہ بھی چلے گا۔ یہ جو خود ہی بھارت یک طرفہ حملے کر کے، اپنی عوام پر خود ہی حملے کر کے الزام پاکستان پر تھوپ رہا ہے، یہ سارا ایک پروپوگنڈا ہے۔ تو رات گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے پتہ نہیں کیا کر لیا۔ آج جب میں صبح گھر سے آیا، جلو موڑ کے پاس میری رہائش ہے، پوری عوام روٹین کی طرح معمولات زندگی بحال تھیں، کہیں کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ لیکن اگر آپ انڈین میڈیا دیکھیں تو وہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال پر میں نے قانونی ماہرین کو اس لیے چنا ہے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے، کیونکہ بین الاقوامی کنونشن کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں مودی کی جانب سے۔ تو میں نے سوچا کہ جو قانونی ماہرین ہیں ان سے بات کی جائے۔ اظہر صدیق صاحب سارے معاملے پر نظر رکھے ہوئے، ان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر صاحب، کیا کہیں گے آپ اس ساری صورتحال پر؟ مجھے بڑا دکھ اور افسوس اس کانٹیکس کے ہوا۔ ڈو مرنے کا مقام ہے وہ میجر وہ جو گوبر سوری مت نام لیں اس گندے آدمی کا میرے سامنے۔ نہ کچھ شرم ہے نہ حیا ہے، یعنی پتہ نہیں تم جھوٹ اتنا بولتے ہو یار، کچھ حیا ہے تمہیں احساس نہیں ہے اس بات کا؟ اپنا چلو تم مسلمان تو نہیں ہو لیکن کم از کم اپنے دین کی لاج رکھو، تم دین کی لاج اپنی نہیں رکھ پا رہے، اور جو بکواس گند بولتا رہا۔ اور کمال کی بات ہے ہمیں بھی مجبوراً نکلنا پڑا سڑکوں پہ۔ ہم نے بارڈر کے پاس ہی بالکل میں نکلا، او بھائی میں نکلا، میں گیا وہاں پر دیکھنے کے لیے، وہ بتایا ہوا ہے جناب جنگ ہو گئی ہے پتہ نہیں کیا، یعنی یہ ثابت کرتا فوج کے جوان چاقو چوبند وہ حالات ہی نہیں ہے بھائی یہ صرف۔ اور دیکھیں، اور کمال کی بات یہ ہے، میں اپنی قوم کو مبارکباد کا مستحق کہوں گا اس حوالے سے کہ ہماری قوم نے اس انڈیا میڈیا کو سیریس لیا ہی نہیں، اور وہ گالیاں نکال رہے تھے سڑکوں کے اوپر۔ تو میں وہ ایک جگہ میں نے دیکھا وہ جو گوبر ہے اس کو گوبر میں لپیٹ کے وہ اس کو جلا رہے تھے، وہ آگ لگائی رکھ رہے تھے اور سیک رہے تھے وہاں، وہ انڈیا کا پرچم بھی جلانے لگے۔ میں نے کہا جی ہم اس طرح کی بےہودہ حرکتیں نہیں کرنے کے ساتھ نہیں دیں گے آپ، لیکن جلا دینا چاہیے تھا۔ نہیں یار دیکھیں بات اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس کا اپنا کفن دفن ہمارے ہاں ہوتا ہے، وہاں تو ہوتا نہیں ہے، وہ جلائے کا کام ہے، اسی لیے گوبر رکھ کے گوبر کو جلایا ہے نا انہوں نے وہاں پر۔ اور اسی بات کو سامنے دیکھیں، ایک بات بڑی واضح ہے، انڈین میڈیا جس طریقے سے ان چیزوں کو لے کے جا رہا ہے، اندازہ ایسے ہو رہا ہے کہ جناب جیسے فیک فیکٹری لگائی ہے، وہ ہمارا قانون یہاں کا پیکا ایکٹ وہاں نفاذ کر دیں یار، وہاں نفاذ کر لیں اور پھر رزلٹ لے لیں۔ ہمارے ادھر تو پیمرا ہے، وہاں پر تو کوئی قانون نام کی چیز کوئی نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، اور اندازہ لگائیں جو جھوٹ ہے۔ اور اسی بنیاد کے اوپر اگر دیکھا جائے یہ جھوٹ جو پھیلایا ہے، اسی بنیاد پہ یونائٹڈ نیشن کو، یہی میں آنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو کاروائی ہو سکتی ہے وہ کس فورم پر ہو سکتی ہے اور کیا اس میں لگ سکتی ہے؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح طور پر ہے کہ آپ خود جنگ کو اور دہشت گردی کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں ان سارے حالات کے اندر۔ اس وقت یونائٹڈ نیشن کو فوراً قومی اجلاس بلانا چاہیے، اس کا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کو اجلاس بلا کے 3 ایشوز کے اوپر، اور میں چاہوں گا کہ وہاں تجویز کریں انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل جسٹس میں معاملہ لے جانے کے حوالے سے، کہ معاملے کو لے کے جائیں وہاں انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل جسٹس کے اندر، انڈیا کے اوپر سینکشنز لگائیں، انڈیا کی جو بین الاقوامی دنیا میں جو نشریاتی انڈیا پر تو لگے نہ لگے، یہ جو میڈیا ہے ان کا 2 نمبر کرپٹ میڈیا، میں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے نا کہ بنیادی طور کے اوپر وہ اب یہ جو فریکوینسی وغیرہ آنی ہے، جو سیٹلائٹ وغیرہ ہیں، وہ کنٹرول پورا اقوام متحدہ اس سارے معاملے کو دیکھ سکتا ہے، اور اس پر پابندی ہونی چاہیے کہ بالکل ان کا، اور یعنی وہاں بیٹھ کے ہمارے چینل پہ پابندی لگا لیں گے آپ، لیکن یہ جو چینل پوری دنیا میں جھوٹ پھیلا رہے ہیں، جب تک آپ اس پہ کچھ سخت ایکشن نہیں لیں گے، اور جہاں تک میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ صرف پاکستانی قوم نے نہیں اس کو نان سیریس لیا، بلکہ پوری دنیا نے کہا کہ یہ انڈین میڈیا تو بالکل چیپ حرکت کر رہا ہے اور ایسی تو چیزیں ہی کوئی نہیں ہے جس طرح سے وہ باتیں کر رہا ہے۔ دیکھیے وہ پرووک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اپنے الیکشن سیدھے کر رہا ہے، اپنی قوم کو بیوقوف بنا رہا ہے، یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کیا نظر نہیں آ رہا ہے، اپنا اکنامک سینکشن نہیں لگنی چاہیے انڈیا کے اوپر، نہ صرف اکنامک سینکشن لگنی چاہیے بلکہ میں تو فوری مطالبہ کروں گا، ہم بھی کام کر رہے ہیں اس اوپر کے اس معاملے میں انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل جسٹس کے اندر مودی کو
تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے، پھانسی دینے کے لیے اور عبرتناک انجام پہنچانے کے لیے ہر وہ کام ہم بھی کریں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری گورنمنٹ بھی اس معاملے کو اس طرح لے کر جائے گی اور تبھی حالات بہتر ہونے ہیں، ورنہ نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اور میں ویسے مطالبہ کروں گا کم از کم اپنی مسلمان برادری کا اور وہاں جو مائنورٹیز ہیں ہندوستان کے اندر، کہ میجر گوریا جیسے، گورب جیسے، گوبر جیسے معاملات کو، سوری کیا بھئی وہ گھٹیا آدمی ہے یار، کیوں اسے اصل نام کیوں لیتے ہو مجھ کے سامنے؟ وہ اس لائق ہے کہ اس کا نام اس طرح لیا جائے، اور کمال ہے، اور اس کو اتنی ایکسیس دی ہوئی ہے میڈیا کے اوپر کہ وہ جو مرضی بکواس کرے اور اس کو اجازت دے دی جائے، اس کا احتساب کیا جائے پکڑ کے، اس کے خلاف وہاں پر پرچہ درج کرانا چاہیے۔ میں مطالبہ کروں گا کہ ہندوستان کے اندر یہ جھوٹی خبریں ملانے کے اوپر وہاں پر جو اچھے لوگ ہیں، جو صحافی ہیں، جو سول سوسائٹی ہے، وہ اپنے میڈیا کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کرائے اور اس معاملے کو سیریسلی آگے لے کر جائے۔ بالکل ناظرین، مقدمہ بھی درج ہونا چاہیے اور بدلہ بھی ان سے لیں گے۔ عبداللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ صاحب کیا کہیں گے آپ ساری صورتحال پر؟ دیکھیں، میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح انڈیا نے انٹرنیشنل بارڈر کی خلاف ورزی کی، جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کی، انٹرنیشنل کنونشن اور ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کی، یہ دونوں کے دونوں وار کرائم میں آتے ہیں کہ اگر آپ سیولین پاپولیشن کو ٹارگٹ کریں گے، اگر آپ ہیومن رائٹ کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ پر وار کے کرائم کے ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پاکستان کو جانا چاہیے، بلکہ ہم سول سوسائٹی والے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میجر گوریاؤں، جنرل بخشی ہوں یا میت ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہاری فوج کے لشکر میں سے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ کے ذریعے جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ پاکستان پہ حملہ کر دیا، پاکستان پہ حملہ کر دیا، گجرانوالہ حملہ ہو گیا، بخاریاں حملہ ہو گیا۔ او بھائی، ہمارے آپ کے ڈرونوں کو تو ہماری گلیلوں نے مار گرایا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کے میزائلوں سے یہ کیا چیز ہے؟ کیا چڑیاں بھیجتے ہو؟ ہم باز ہیں، باز اور چڑیوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ ہاں، ہم امن کے دائی ہیں، ہم جنگوں کے خلاف ہیں۔ ہم 1948 سے لے کے 2025 تک کہہ رہے ہیں کہ 48 کی جنگ بھی تم نے مسلط کی، 65 کی بھی کی، 71 بھی کی، اور تمہیں منہ کی کھانے پڑی۔ ہاں، ہم ایک قوم ہیں، ایک قوم کی طرح ہم رہتے ہیں اور ایک سولائز قوم ہے۔ جب آج صبح اٹھے تھے تو پھر آپ نے دیکھا کہ لاہور کس طرح سے معمول کے مطابق زندگی گزار رہا ہے؟ فشفاق بھائی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ لوگ تو حیران ہیں کہ بھائی یہ جو چڑیاں بھیج رہے ہیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نارمل لائف ہے، سب چیزیں صحیح جا رہی ہیں۔ ہاں، یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اگر ہمارا بھی پیمرا اس پہ کوئی قانونی کارروائی کر سکتا ہے تو یونائٹڈ نیشن کو بھی اب پیمرا جیسے ادارے بنانے چاہیے۔ یہ جو فیک نیوز ہے، اب بھائی نیوز روموں میں جنگیں نہیں لڑی جاتی، جنگیں جذبوں کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، اصولوں پہ لڑی جاتی ہیں، کسی کاز کے لیے۔ غربت پہ جنگ لڑو، تعلیم پہ جنگ لڑو۔ میں کہہ رہا ہوں یہاں پر اور بھی ہمارے ساتھ عبداللہ صاحب آئیے، ہمارے ساتھ اور بھی جو قانونی ماہرین ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ کیا کہیں گے آپ پاک بھارت کشیدگی پر؟ جی سر۔ دیکھیں، پاک بھارت کشیدگی جو ہے بہت حد تک اس میں بات جو ہے وہ کہی جا چکی ہے۔ پاکستان کی جو سب سے پہلی وار جو ہے، آخری وار جو انڈیا کے ساتھ تھی وہ کارگل، جو ڈکلیئرڈ وار تھی، دیٹ واز کارگل۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو وانا جو ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی جو ہے انٹرونشن انڈیا کی طرف سے موجود ہیں۔ اب جب انٹرونشن ابھی تک پاکستان میں موجود ہیں اور یہ اس کی بیسیکلی یہ اسی کی ایک کنٹینیوشن ہے، انہی حالات جو ہے اسی کا ایک تسلسل ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈر یو این لا آپ دیکھیں تو، کیونکہ ایز اسٹوڈنٹ آف لا ہم اگر دیکھیں تو بنیادی طور پہ دیز آر وائلیشنز آف دی یونائٹڈ نیشن چارٹر، اور اس کے لیے ایک کمیٹی دو گو کے بنائی گئی ہے جو کہ انڈیا پاکستان کی ان سرکمسٹانس جو ہے اس کو ایویڈنس کو گیج کرے گی۔ لیکن جو ابھی تک بہت ساری ایسی چیزیں ہو چکی ہیں، جو سوورینٹی پاکستان جو ہے وہ وائلیٹ ہوئی ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے انہوں نے میزائلز اٹیک کیے ہیں، پاکستان نے گو کہ اچھا کاؤنٹر کیا اس کے اندر، بٹ سم ہو فار جس واقعے کی بلگام کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا وہاں پہ کچھ ایسی ایویڈنس کسی سٹیج پہ جو ہے پروڈیوس کی گئی؟ وہ کوئی ایسی ایویڈنس وہ ایسی کوئی نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے ڈپلومیٹکلی جو ہے آن ڈپلومیٹک فورم بڑا واضح طور پہ اپنا موقف جو ہے، آپ کو یاد ہو کہ پاکستانی ایمبیسڈر ٹو یو ایس جو ہے ان کی بہت اچھی اس حوالے سے اسٹیٹمنٹس تھیں، اور انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر بات کی ہے کہ پاکستان از اے پیسفل کنٹری، اور ہم کسی بھی ایسی کنٹری ریجن جو ہے اس کے ساتھ وار نہیں چاہتے ہیں، اور نہ ہی کنٹریز ممالک جو ہے وہ وار افورڈ کر سکتے ہیں۔ بٹ ڈسپائٹ دیٹ آپ نے دیکھا ہو کہ ایک اس طرح سے پاکستان کے اوپر ایک ایگریشن جو ہے وہ کیا گیا، جس کو میں کہوں گا، اور پھر جو سٹیٹمنٹ آئی یو ایس پریزیڈنٹ کی طرف سے، میں وہ ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں کہ ایکشن ہونا چاہیے تھا، کنڈکٹ ہونا چاہیے تھا، صرف سٹیٹمنٹس پہ صرف بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔
اور ایکشن یہ ہونا چاہیے تھا کہ بتایا جائے کہ کس طرح سے کیوں انہوں نے کیا. صرف شیم فول یا اس طرح کی بات کہہ دینا دیٹس ناٹ سفیشینٹ. بالکل صحیح ہے. کیا سفیشینٹ, کیا سیکورٹی کونسل جو ہے اس کے اندر جو ہے میٹر جو ہے دیٹ از بینگ ٹیکن اپ, نمبر 1. کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے, اب جتنے یہاں پہ لوگ جو ہیں سویلین جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, اب میں تو چاہوں گا کہ ڈپلومیٹک ہماری جو ڈپلومیٹک جو فورسز ہیں وہ باقاعدہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس میں اندر ہم موو کریں. بالکل صحیح. میں سر بالکل سر عبداللہ صاحب, آپ نے یہ بھی دیکھا کہ رات کو جس طرح سے انڈین میڈیا کی صرف بات کر رہا ہوں, یعنی ان کی اپنی ہی آرمی اپنے ہی لوگوں پر حملے کر رہی تھی اور الزام پاکستان پر لگا رہے تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا میڈیا نے جس طرح پورٹرے کیا, جس طرح اپنے آپ کے ہیروئزم کا شکار کیا, لیکن ہمارے جذبے بھی بڑے ہیں. ہماری قوم تو اپنے سپہ سالار سے کہہ رہی ہے آگے بڑھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, لیکن ہمارے سپہ سالار کیا کہہ رہے ہیں؟ تو گالیاں پڑ رہی ہیں. ہاں, ان کو تو گالیاں پڑ, ہمارے سپہ سالار کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھہرو, انہوں نے اٹیک کیا ہے, ہم نے ڈیفینس کیا ہے, اب اس کا جواب ہم مناسب موقع پہ دیں گے, جگہ اور وقت کا تعین ہم کریں گے, پھر پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ غلط کون تھا اور صحیح کون تھا. ہماری قوم صابر قوم ہے, اور صابر قوم کے سپہ سالار بھی صابر ہیں, اور ہمیں اللہ کا یقین ہے. ہم اللہ کے یقین پہ, اللہ کی طاقت پہ, اللہ کے بھروسے پہ اپنے قدم اٹھایا کرتے ہیں, اور پاکستانی کبھی جھکا نہیں کرتا. لیکن ہم پرامن ہیں, ہم امن کو فروغ دیتے ہیں, امن کی بات کرتے ہیں, ہم جنگوں کے خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں مودی جنگ لڑنی تو غربت کے خلاف لڑو. میجر جو ہے وہ کیا نام ہے اور سر گوبر وہ سر ان کی کوئی بات نہیں ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا بارکنگ ڈاگ سیلڈم بائٹ, یہ بھونکنے والے کتے ہیں اور اپنے کمروں میں بیٹھ کر بھونک رہے ہیں. آؤ نا سرحد کے قریب, آؤ ہمارے میزائلوں کا مقابلہ کرو. وہ کدھر گیا تمہارا بڑا باپ رفیل, اس کو لائے تھے 3 ہم نے گرا دے دیے, اب چلاتے پھر رہے ہیں, اور رفیل لائیں گے, جنگ لڑیں گے. ارے بابا رفیل کیا, اب ابیل بھی لے آؤ تو ہمارا مقابلہ کر نہیں سکتے. بالکل جی. اس وقت ایڈوکیٹ سپریم کورٹ چودھری نصیر کمبوج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. چودھری صاحب, کیا کر رہا ہے یہ پاگل انڈین میڈیا؟ انڈین میڈیا سب جھوٹ پہ مبنی فیک نیوزز پھیلا رہا ہے, اور انڈیا کے میڈیا کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے دنیا میں. حالانکہ پاکستان کا میڈیا, پاکستان کے پولیٹیشین جو ہیں, میں سمجھتا ہوں انہوں نے کبھی بھی انڈیا پہ نہ کبھی سیاست کی ہے, نہ کبھی الیکشن کا ایجنڈے کے طور پہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے پرسوں جو ایئر اٹیک کیے ہیں, نہتے عورتوں بچوں کو جو ہے نشانہ بنایا ہے, مساجد کو نشانہ بنایا ہے. انڈیا نے جو ہے وہ وار کرائم کیا ہے. اور اسی طرح انڈیا نے جنیوا کنونشن, ہیگ کنونشن, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز اور انٹرنیشنل ٹریٹیز جو ہیں جو وار کے متعلقہ ہیں, جس میں کسٹمز اور پریکٹس ہے کہ آپ نے بچوں کو, عورتوں کو, مساجد کو, ہاسپٹلز کو, انسانی آبادی کو نشانہ نہیں بنانا. انڈیا نے اس کی وائلیشن کیا ہے. اور جو وہاں پر بیٹھ کر, پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آج جب صبح گھر سے نکلے تو کس طرح لگا آپ کو لاہور؟ ہمارے تو جذبے اتنے جواں ہیں, ہم تو یقین کریں ہمارے ملک میں, کیونکہ ہم آپ کو کوئی دھماکہ کوئی دھماکہ نہیں ہے. ہم بچوں کے ساتھ ناشتہ کیا ہے, ہم نے ڈسکس کی ہے ملک کی سچویشن, اور ہمارے مورال اتنا ہائی ہے. میں ہائی کورٹ میں آیا ہوں, ہر بندہ خوش باش ہے, اور ہر بندے کے جذبات پاک فوج کے ساتھ ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی قیادت میں ہر ایک کا جذبہ یہی ہے کہ قوم جو ہے فورسز کی بیک پہ ہے. اب دیکھیں ہماری فورسز جو ہیں وہ انشاءاللہ بارڈروں پہ محاذ سنبھالا ہوا ہے, اور ہم نے قانونی محاذ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں سنبھال لیا ہے. اور بھی یہاں پر ہمارے سینئر قانوندان موجود ہیں. سر کیا کہیں گے آپ اس ساری صورتحال؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری قوم فوج کے ساتھ ہے, اور بغیر کسی سیاسی اختلاف اور بغیر کسی دڑے بندی کے ہم سب لوگ متحد ہیں. اور پچھلے 2-3 دن سے جس جان فشانی اور جس مہارت سے پاک فوج نے انڈین حملوں کو پسپا کیا ہے, یہ ہماری فوج کی مہارت اور ڈیڈیکیشن کا منہ بولتا ثبوت. بالکل صحیح ہے جی. بالکل وکلا بھی کافی غصے میں ہیں, لیکن غصے کے ساتھ ساتھ وہ آج خوش بھی دکھائی دے رہے ہیں. جس طرح انڈین میڈیا نے رات گئے جھوٹا پروپوگنڈا کیا کہ ہم نے لاہور پر حملہ کر دیا, آپ یہ دیکھ رہے ہیں سارا لاہور چہل پہل ہے, یہاں پر تو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کچھ. کیوں سر, کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ انڈیا ہمیشہ سے بھونڈی حرکتیں کرتا ہے, اور ہمیشہ سے بھونڈا پن جو ہے نا انڈیا کا منظر عام پہ آتا رہا ہے. اس دفعہ بھی جو انڈین میڈیا اس وقت باتیں کر رہا ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ ہائی کورٹ میں اس وقت کھڑے ہیں, اس پیڑ کے اوپر آگے وہ بیٹھ گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ اندر گھس گئے. وہ کہہ رہے ہیں جی لاہور میں کھڑا ہوں اس وقت. وہ کہہ رہے ہیں لاہور کے اندر جو ہے نا
تصادم کی فضا ہے. یہاں پہ آرمی جو ہے نا وہ بیٹھی چائے پی رہی ہے، جبکہ اس کے برعکس انڈیا جو ہے وہ اپنی دم دبا کے ان کے فوجی اپنی چیک پوسٹوں سے بھاگ چکے ہیں. جو وہ ڈرونز اسرائیلی ساکھ کے ڈرونز جو وہ ہٹ کر رہے ہیں ان کو نیچے مار گرایا جا رہا ہے. اور میں یہاں پہ واضح کر دوں کہ پوری قوم متحد ہے. کوئی ایک فرد بھی، ہم وکلا بھی متحد ہیں. ہم اس وقت یہ چیز واضح کر دیں، یہ چیز باور کروا دیں کہ انڈین فورسز میں نہ اتنا دم ہے، نہ اتنا خم ہے، اور وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ آ کے ہمارے اوپر کوئی ایسا اٹیک کریں. جی کرنا تو یہ چاہیے. وہاں پر جو انڈین ہیں، جو وہاں پر انڈین مسلمان ہیں، سکھ برادری ہے، اقلیتیں ہیں، یہ تو جھوٹ بول کر اپنی قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کو تو چاہیے اپنا جو میڈیا ہے اس کو پکڑیں، اس پر اٹیک کریں جا کر. سر میں آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں یہاں پہ یہ وضاحت کر دوں، ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان اس وقت جو ہمارے اندر ایک تحریک چل رہی ہے، ہماری جو فورسز کے اندر جنرل آصف منیر صاحب کے اندر اور جو اوپر تمام ہائرارکی بیٹھی ہے ان کے اندر صرف یہ چل رہی ہے کیونکہ اگر ہم وی آر جسٹ ویٹنگ ٹو ہٹ دا انڈیا. ہم نہیں چاہتے، اس وقت وہاں اشفاق صاحب نے بات کی کہ اقلیتیں موجود ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہندوؤں کو مارتے ہوئے ہم کسی اقلیت کو ہٹ کریں. ہمارے مسلمان بھائی بھی پاکستان میں جتنے مسلمان ہیں اس سے زیادہ تعداد میں وہاں پہ موجود ہیں، اور کرسچنز بھی موجود ہیں. ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. نہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انڈین میڈیا کل رات بیٹھ کر جھوٹا پروپیگنڈا کرتا رہا ہے، وہ کرتا رہا ہے، جھوٹ بولتا رہا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، تو ان کو تو چاہیے ان کو گریبان سے پکڑیں. سر میں یہ تو وضاحت کر رہا ہوں. پہلے میں یہ بات کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو انڈین میڈیا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے اس وقت، یہ یہاں ہم اپنے اینڈ پہ پہلے کلیئرٹی دے دیں کہ ہم وی آر جسٹ ویٹنگ، کہ ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم پلیس ٹائم بتائیں گے کہ کس وقت کس جگہ پر کہاں حملہ کرنا ہے. اب دوسری بات یہ رہے گی کہ وہاں جو ہندو ہیں، جو ہندوؤں کو یہ بار بار انڈین میڈیا تو سر سے ہی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے. آپ قطعاً یہ کہیں کہ انڈین میڈیا آپ کو کوئی سچی خبر دے گا، ان کو مار پڑ رہی ہے. اور اس وقت چاہیے وہاں پہ موجود اقلیتوں کو چاہیے کہ ان سے ڈائریکٹ کوسچنز کریں، ان سے پوچھیں. اگر انڈین میڈیا سچائی پہ مبنی ہوتا تو وہ 8,000 سے زیادہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کیوں کر بند کرے؟ کیونکہ وہاں پہ کلیئرٹی نہیں دے پا رہا انڈین میڈیا، اور انڈین میڈیا کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ بھی ذرا تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ کل سے لے کر آج تک یہاں پر ایک پتا تک نہیں گرا پورے پاکستان میں. الحمدللہ ہماری فورسز، ہم نے یہ بار بار کہا ہے کہ وی آر ہائیلی ایکوپڈ. ہاں، اور انڈین جو وہاں پہ مبصر بیٹھے ہیں وہ بھی اس چیز سے ایگری کرتے ہیں. ہم صرف صبر اور تحمل سے صبر کے ساتھ چل رہے ہیں کہ کوئی ایسا ہماری طرف سے ہٹ نہ ہو جائے. اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے، یہاں پہ جتنے بھی ڈرونز آتے ہیں، جو کچھ بھی آ رہا ہے، جو چیز نظر آ رہی نہیں ہے وہ مار گرائی جا رہی ہے دور سے ہی، ہوا میں، فضا میں جو ہے نا وہ بالکل. اور ہم بیسیکلی میزائل ٹیکنالوجی اس لیے استعمال نہیں کر رہے کیونکہ یہ جو ہماری اوپر ڈومیسٹک پیسنجر فلائٹس آ رہی ہیں ان کو سیف رکھنے کے لیے نہیں کر رہے. اور ایک لیزر ٹیکنالوجی ہے کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کی ہی وار ہے. آپ اگر کہیں کہ زمینی جنگ ہوگی ایسا ممکن نہیں، لیکن میں انڈین میڈیا کو باور کروانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زبان اپنی اندر، اپنے منہ کے اندر رکھیں، کیونکہ وہاں پہ کھڑے وہاں وہ ایسے تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے وہ ہمارے اوپر سوار ہو گئے ہیں. وہ شکرگڑھ میں بھی آ گئے ہیں، وہ سیالکوٹ میں بھی آ گئے ہیں، وہ بھاولپور میں بھی آ گئے ہیں، وہ لاہور میں بھی گھس گئے ہیں، وہ ہر جگہ پہ انہوں نے اٹیک کر دیا. جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ انڈین قوم کو بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے.